دورہ تفسیر القرآن میں آج ہمارا دوسرا پارہ ہے۔ ہم نے گزشتہ پارے میں اللہ کی توفیق سے اس موضوع کو پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں یہود کا بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا اور لوگوں کو ان کے جو برے اوصاف تھے وہ بیان کیے تاکہ لوگوں کے دلوں میں جو یہود کا ایک احترام تھا وہ کسی حد تک نکل سکے، اور اللہ رب العالمین نے جو امامت کا ایک منصب ان کو عطا کر رکھا تھا، یا وہ سمجھتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی آل ہیں، اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا کیا تھا، تو اللہ رب العالمین انہیں اس مقام سے اتار کر کے امت محمدیہ کو وہ مقام اور منصب عطا کرنا چاہتے تھے۔ اور یہودیوں کے پاس سب سے بڑی جو ایک دلیل تھی اور وجہ تھی وہ یہ تھی کہ مسلمان بھی ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور ابھی تک مسلمانوں کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا، اور بنی اسرائیل کے جو سربراہ سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی آل اور اولاد میں جیسے بنو اسماعیل تھے، بنو اسحاق تھے، تو یہ سمجھتے تھے کہ بیت المقدس ہماری جاگیر ہے، تو اللہ رب العالمین نے انہیں اس مقام سے اتارنے کے لیے مسلمانوں کا جو قبلہ تھا وہ تبدیل کر دیا، اور مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ بنا دیا۔ تو ہم نے اس بات کو بڑی تفصیل سے پڑھ رکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 سے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، تو بعد میں اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ اور مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ تبدیل کر دیا۔ اس پہ بھی اعتراض کیا گیا، اور اعتراض یہ ہوا کہ اگر یہی قبلہ تھا تو پھر قبلہ تبدیل کیوں کیا گیا، اور اگر قبلہ تبدیل ہی کرنا تھا تو پہلے اس کی طرف منہ کر کے نمازیں کیوں پڑھتے رہے؟ تو اللہ رب العالمین نے دوسرے پارے کا آغاز کیا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، بے وقوف لوگ یہ بات کہیں گے کہ کس چیز نے مسلمانوں کو ان کے قبلے سے تبدیل کر دیا، قبلے سے پھیر دیا؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آپ لوگوں سے کہہ دیجئے مشرق اور مغرب جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو قبلہ جو ہے وہ اس جگہ اور اس مقام کو کہا جاتا ہے جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، مردوں کو قبروں میں اس کے رخ پر لٹایا جاتا ہے، اور اس کی طرف منہ کر کے یا پیٹھ کر کے قضائے حاجت نہیں کی جاتی، اور اپنے منہ سے تھوک پھینکی نہیں جاتی، تو یہ قبلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو قبلہ ہے یہ مسلمانوں کا تعبیر تبدیل کیا۔ اس بارے میں اگر اس کے موضوعات کی بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے 3 موضوعات ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلا موضوع یہ ہے کہ جو امامت کا ایک منصب یہودیوں کے پاس تھا، اللہ نے اس منصب کو تبدیل کر کے مسلمانوں کو وہ منصب عطا کیا۔ اور اس کا دوسرا جو حصہ ہے، چونکہ مدینہ طیبہ مسلمانوں کی ایک اسلامی ریاست بن چکی تھی، تو اسلامی ریاست کے اصول کیا ہوتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ دوسرے پارے میں ذکر کیا، اور تیسرے حصے میں اللہ رب العالمین نے جو خاندانی مسائل ہوتے ہیں
جو آئلی زندگی سے تعلق رکھنے والے احکام ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان احکام یہ بھی مسلمانوں کے لیے ضروری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تمہارے اوپر روزوں کو لکھ دیا گیا ہے اور روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر اللہ رب العالمین نے روزوں کو فرض کیا تھا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا، ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ سراسر ہدایت، حق اور باطل میں فرق کرنے کی اس میں واضح دلیلیں موجود ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو بندہ بھی اس مہینے کو تم میں سے پا لیتا ہے اور اس میں حاضر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، اور جو کوئی آدمی مریض ہو یا کسی سفر پہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ دوسرے دنوں میں اس کی جو گنتی ہے وہ پوری کر لے۔ اللہ رب العالمین نے اسی بارے میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے، جہاں اللہ نے روزے کا تذکرہ کیا وہیں اللہ نے دعا کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بلا شبہ میں قریب ہوں۔ تو اس آیت مبارکہ سے پہلے بھی اللہ نے روزوں کا تذکرہ کیا، اور اس آیت مبارکہ کے بعد میں بھی اللہ رب العالمین نے روزوں کا تذکرہ کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ روزوں میں دعا کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے، تو یہ بھی اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے رشوت کا تذکرہ کیا، چونکہ اسلامی جو ریاست ہے اس میں جو رشوت ہوتی ہے اس کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی معاشرہ رشوت پہ کھڑا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس معاشرے میں کبھی بھی توازن قائم نہیں ہو سکتا۔ جب تک رشوت کا خاتمہ نہیں ہوگا تب تک جو ریاست ہے وہ اپنے قدموں پہ کھڑی ہی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے نہیں کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ انہیں حاکموں کی طرف لے جاؤ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کی چیز کے اوپر ناجائز قبضہ کر لیں اور اس چیز کے اوپر قبضہ کر کے آپ اسے عدالت میں لے جائیں، عدالت میں آپ کسی وکیل کو خریدیں یا جج ہی کو خرید لیں اور اس کو اتنی رشوت دیں کہ وہ اس کا فیصلہ آپ کے حق میں کر دے۔ اب وہ پراپرٹی یا پلاٹ جو آپ کا تھا، کسی نے اس کے اوپر قبضہ کیا، عدالتی کارروائی کے ذریعے اس نے اپنے نام کروا لیا، تو یہ جس ذریعے سے اس کی ملکیت بنی وہ رشوت ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ رشوت جو ہے یہ اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے رشوت دینے اور رشوت لینے والے پر۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں روزوں کا تذکرہ کیا اور روزوں کے تذکرہ کے فوراً بعد رشوت کا تذکرہ کیا، پیغام یہ دیا کہ روزے کی حالت میں حرام چیزوں کو، حلال چیزوں کو انسان اپنے اوپر حلال حرام کر لیتا ہے، جبکہ رشوت جو ہے وہ ویسے ہی اللہ رب العالمین نے نارمل حالات میں بھی حرام کی ہے۔ تو کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے بھی سودی کاروبار کرتے ہیں، روزہ رکھ کے بھی رشوت لیتے ہیں، رشوت دیتے ہیں۔ تو ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے جہاد کا حکم دیا، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑائی کرو جو تم سے قتال کرتے ہیں، جو تم سے قتال کرتے ہیں تم ان سے قتال کرو، ولا تعتدوا، اور زیادتی نہیں کرو، یعنی جیسے لوگ اگر کوئی آپ کے اوپر زیادتی کرتے ہیں تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ بھی بدلے میں ان کے اوپر زیادتی کریں۔
یعنی ایک آدمی اگر آپ کو کافر ہے، وہ آپ کو قتل کرتا ہے، تو وہ آپ اس کو بدلے میں قتل کر دیں۔ اگر اب اس نے آپ کو، آپ کے کسی بندے کو قتل کیا، تو آپ نے اس کو پکڑ کے اس کے اوپر ایسی زیادتی کی کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے، اس کی ٹانگیں کاٹ دی، اور اس کے جسم کا مسئلہ کرنا شروع کر دیا، اور اس طریقے سے آپ نے اس کو قتل کیا، تو یہ اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے کو بھیجتے، اور صحابہ کرام مجاہدین جو تھے وہ انہیں نصیحت کرتے، اغزو بسم اللہ فی سبیل اللہ قاتلوا من کفر باللہ، اغزو ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیدا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑی ساری نصیحتیں کرتے ہیں، ان نصیحتوں میں ایک نصیحت کیا ہوتی کہ آپ نے مسئلہ نہیں کرنا۔ یعنی مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اگلے بندے کے جسم کے اعضاء کو کاٹا جائے، اور پھر اس کے جسم کی بے حرمتی کی جائے۔ تو جو انسان ہوتا ہے نا، انسان، اللہ رب العالمین نے اس کو ایک شرف عطا کیا ہے، اور کافر بھی ابن آدم ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ تعالیٰ نے آدم کی تمام اولاد کو عزت کے ساتھ نوازا ہے۔ تو کافر کی میت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جب گزری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی میت کا بھی احترام کیا، اور وہ کافر ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ انسانیت کے ناطے۔ تو انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ اگلے بندے کو بھی انسان سمجھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، بھلے وہ آپ کے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو۔ انسانیت کی جو تذلیل ہے، یہ اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ جہاد کرتے رہیے حتیٰ لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ کوئی بھی فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ آپ نے تب تک جہاد کرنا ہے۔ اور مدینہ طیبہ میں آ کر کے پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جہاد کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ مل کے، اور صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے بہت ساری لڑائیاں لڑیں، اور بہت سے ایسے غزوات ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کو، اہلیان اسلام کو فتح عطا کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں، حتیٰ یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دے دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اور اس بات کی گواہی بھی دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، وہ نماز بھی قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، جب وہ یہ کام کر لیں گے تو انہوں نے اپنے خون کو بھی مجھ سے بچا لیا، اور اپنے مال کو بھی مجھ سے بچا لیا، الا بحق الاسلام، مگر اسلام کا جو حق ہے وہ باقی رہے گا۔ اور اسلام کے حق سے مراد کیا ہے کہ کوئی آدمی اگر مسلمان ہے، اور مسلمان ہونے کے بعد وہ زنا کر لیتا ہے، تو ظاہر ہے اس کو اگر وہ شادی شدہ ہے تو اسے قتل کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی مسلمان ہے، اور مسلمان ہونے کے بعد وہ کسی کو قتل کر دیتا ہے، تو قصاصاً جو ہے وہ اسے قتل کیا جائے گا۔ یہ بھی اسلام کا حق ہے۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا جو حساب ہے وہ اللہ رب العالمین پر ہوگا۔ یعنی کسی نے یہ سارے کام کر لیے تو اس کے اخروی معاملہ کیا ہے، اس کا حساب اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوسائٹی کی وہ حالت جس میں بندوں پر بندوں کی خدائی ہو، اور جس میں اللہ کے قانون کے مطابق لوگ زندگی بسر نہ کر رہے ہوں، تو اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کو سمجھائیں، اور ان کی تبلیغ کریں، اور ان کو اس بات پر مجبور کریں کہ وہ اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین نے جو احکامات نازل کیے ہیں، جو اللہ کی شریعت ہے، وہ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں۔ یہ حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماتحت جو افراد ہیں، اور اس کے ملک میں رہنے والے جو لوگ ہیں، ان کو نماز کی ترغیب دیں، اور نماز کا پابند بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کرتا ہے جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو میں کسی بندے کو اور کسی امام کو یہاں پہ کھڑا کروں،
اور ان لوگوں کے گھروں کو جا کر کے آگ سے جلا دوں جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ تو اللہ کے نبی حاکم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کے بارے میں یہ رویہ رکھتے تھے اور یہ جذبہ رکھتے تھے۔ تو حاکم جو ہوتا ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ دیگر انتظام کرتا ہے، حکومت کے انتظامات کو دیکھتا ہے، وہ اس ملک کے رہائشیوں کی سہولتوں کے بارے میں دیکھتا ہے، وہاں اس کی یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ اپنے ماتحت جو افراد ہیں انہیں نیکی تقوی کا حکم دیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے صدقات و خیرات کا حکم دیا۔ ہمیں پتہ ہے اور ہم اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے مکہ سے ہجرت کی تھی اور آپ مدینہ تشریف لائے تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو حالت تھی وہ ایسی تھی کہ ان کے پاس زیادہ مال و دولت نہیں تھا، بلکہ وہ ہجرت کر کے آئے تھے، اور ہجرت میں جو مال و متاع ہوتا ہے وہ سارا وہیں پہ چھوڑا جاتا ہے، آدمی اکیلا ہی نکلتا ہے۔ اور بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بڑے بڑے مالدار تھے اور ان کے پاس بڑے بڑے پیسے تھے، بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور بڑے اعلیٰ نسب کے حامل تھے، اور بڑے بڑے ان کے پاس بزنس تھے۔ لیکن جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو ایسے بھی صحابہ کرام آپ کو ملیں گے کہ ان کو کپڑے تک نہیں دیے گئے، بلکہ وہ بغیر کپڑوں کے انہوں نے سفر کیا اور مدینہ طیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ تو ایسے جو لوگ تھے نا، اللہ رب العالمین نے پھر یہاں پہ ان کو اس چیز کا حکم دیا ہے کہ اللہ کے راستے میں آپ نے خرچ بھی کرنا ہے، کیونکہ ریاست اور ریاست میں جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہوتا ہے، یہ مال اس میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ یعنی جو غریب ہے، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ مالداروں سے پیسوں کو لیا جائے اور ان کے غریبوں کے اوپر اس مال کو خرچ کر دیا جائے، تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ اس چیز کا بھی حکم دیا۔ اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ جنگوں کا زمانہ تھا، اور صحابہ کرام آئے روز کسی نہ کسی جہادی مارکے میں شریک ہوتے تھے، تو جہاد کرنے کے لیے بھی بہت سے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی سواریوں کی ضرورت ہوتی ہے، تیروں کی ضرورت ہوتی ہے، تلواروں کی ضرورت ہوتی ہے، گھوڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر ان ساری چیزوں سے بڑھ کے جہاں سفر کرنا ہے وہاں زاد راہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کھانے اور پینے کے ساز و سامان کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں اس چیز کا حکم دیا ہے کہ آپ نے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ صدقہ و خیرات کی دو حدیں ہیں، ایک صدقہ وہ ہوتا ہے جو فرضی ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو نفلی ہوتا ہے۔ فرضی صدقہ ہم اسے زکوٰۃ کہہ دیتے ہیں، یعنی جو آدمی نصاب تک پہنچا اور جو پھر مال اس کے پاس ہے اس میں سے وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے، یہ فرضی حصہ ہے۔ اور نفلی حصہ وہ ہے جو زکوٰۃ سے ہٹ کے ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں تذکرہ کیا، یسألونک ماذا ینفقون، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کس چیز کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کریں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے قل العفو، جو بہتر ہے یا جو زیادہ مال آپ کے پاس ہے اسے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنى وابدأ بمن تعول، بہترین صدقہ وہ ہوتا ہے جس کے بعد میں آدمی غنی رہے، یعنی اتنے پیسے اللہ کے راستے میں نہیں دے دینے چاہیے کہ اس کے بعد بندہ یعنی کنگال ہو جائے اور اس کے پاس کوئی پیسے بھی نہ بچیں۔ صحابہ کرام میں ایک صحابی ایسے تھے کہ انہوں نے مرتے وقت اپنے سارے غلاموں کو اللہ کے راستے میں دے دیا، تو بعد میں ان کے جو گھر والے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا ثلث مال تھا نا، یعنی ایک تہائی، یعنی ایک حصہ جو مال تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کے راستے میں خرچ رہنے دیا، باقی جو اس کو مال تھا وہ اس کا مال بنا کے اس کے ورثاء میں اس کو تقسیم کر دیا۔ تو بسا اوقات کوئی باپ یا والد اپنے بچوں سے نالاں ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اور وہ وصیت میں اپنے سارے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اللہ کے راستے میں تو خرچ نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنے اس مال کو اپنے ورثاء کو نہیں دینا چاہتا، کیونکہ اس کی ان کے ساتھ ناراضی ہے کسی وجہ سے۔ تو اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی جو یہ وصیت ہے
یا اس نے کسی ادارے کو، کسی مسجد کو، کسی مدرسے کو وہ پیسے دے دیے ہیں، تو اصول اور حکم یہ ہے کہ ان کو پیسوں کو واپس لیا جائے گا اور اس کے جو ورثاء ہیں ان کو دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے بسا اوقات والد اپنے بچوں کو آگ کر دیتا ہے، یعنی یہ کہہ دیتا ہے کہ میرے مال میں میرے جانے کے بعد تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آدمی جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے نا، تو وہ اس کا جو مال ہوتا ہے وہ پھر اس کا نہیں رہتا، بلکہ وہ مال اس کے ورثاء کا حصہ بن جاتا ہے۔ وہ اس کا مالک اس وقت تک ہوتا ہے جب تک وہ زندہ ہے، اپنی زندگی میں جو چاہے کرے، لیکن اس میں ایسی صورت اختیار نہیں کر سکتا جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ سارا ہی اللہ کے راستے میں دے دے، ایسی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ زندگی میں وہ مال اس کا مالک ہے، اور جیسے ہی وہ مر چکا ہے تو وہ اس کا مال نہیں رہا۔ لہذا اگر اپنے مرنے کے بعد اپنے اس مال میں وصیت کرنا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہیں ان احکامات کے ذریعے ہی وہ آدمی اس مال کو خرچ کر سکتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے حج اور عمرے کا تذکرہ کیا، اتم الحج والعمرۃ للہ۔ ہمیں پتہ ہے کہ مکہ میں تو مسلمان کسی حد تک عمرہ کر لیا کرتے تھے، اور مدینہ طیبہ جو ہے یہاں پہ مسلمانوں کے لیے شروع میں حج اور عمرہ کرنے پر پابندی تھی۔ بعد میں اللہ رب العالمین نے حالات ایسے بنا دیے کہ مسلمان حج بھی کر سکتے تھے، عمرہ بھی کر سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے احکام اور کچھ مسائل کا تذکرہ کیا۔ الحج والاشہر معلومات، حج کے جو مخصوص مہینے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں حج کے دنوں میں نہ تو آپ نے لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کوئی شہوانی فعل کا ارتکاب نہیں کرنا، کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، حج کے دنوں میں کوئی لڑائی نہیں کرنی، کوئی جھگڑا نہیں کرنا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ کچھ آداب ذکر کیے ہیں، کیونکہ حج جو ہے نا وہ اجتماعیت کا نام ہے۔ ساری دنیا سے لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو کے اپنے رنگ کو، اپنے قبیلے کو، اپنے نسب کو، اپنی ذات کو، اپنے پیسوں کو بھلا کر کے ایک صف میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو یہ اجتماعیت کا ایک سبق ہوتا ہے۔ تو اس اجتماعیت کے سبق میں ہمیں لوگوں کو برداشت کرنا ہے۔ دھکم پیل ہوتی ہے، بسا اوقات جگہ کم ہوتی ہے اور جگہ بسا اوقات ملتی نہیں ہے، اور لوگ اکٹھے دروازوں میں جب داخل ہوتے ہیں نکلتے ہیں تو بھیڑ لگ جاتی ہے، تو یہاں ہم نے لوگوں کو برداشت کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حج کے دنوں میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ بعد میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا، اور اس دوسرے حصے کا اختتام جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے اس بات سے کیا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے۔ بہت سے لوگوں نے دین کے کچھ کچھ حصوں کو اور کچھ کچھ احکامات کو اپنے اوپر لاگو کر لیا، اور وہ ان کی پہچان بن گئی کہ ہم اس اس کام کو بڑے اچھے طریقے سے اور بڑی مضبوطی سے ان کاموں کو ماننے والے ہیں۔ حالانکہ دین اسلام جو ہے وہ اس میں کسی کا دخل نہیں ہے، اور اس میں کسی کی رائے نہیں ہے، اس میں کسی کی پسند اور ناپسند کو نہیں دیکھا جاتا۔ اس میں اصل کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کہہ دیں ان کو اسی اعتبار سے قبول کیا جاتا ہے۔ لہذا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے دین اسلام کو ہم نے اختیار کرنا ہے، اس میں اپنی پسند اور ناپسند کو نہیں دیکھنا، اپنی سہولت نہیں دیکھنی کہ میرے لیے کس کام کو اختیار کرنا باعث سہولت ہے اور کس کام کو اختیار نہ کرنا میرے لیے یہ سہولت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو دین میں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ساری چیزوں سے پہلے ہمارا جو عقیدہ ہے نا وہ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، جو صفات اللہ کی ہیں وہ اللہ کی مخلوق میں نہیں ہے، اور جو خوبیاں اللہ رب العالمین کی ہیں وہ خوبیاں اگر اللہ کے بندوں میں سے کسی کو دیں گے تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے گا۔ اللہ نے جن نبیوں کو بھیجا ہے اور جو اوصاف دے کر کے ان کو بھیجا ہے، ان نبیوں کو ان اوصاف سمیت قبول کرنا ہے۔ یعنی ابراہیم خلیل اللہ ہیں تو ان کو خلیل اللہ ماننا ہے،
اگر موسیٰ کلیم اللہ ہے تو ان کو موسیٰ کلیم اللہ تسلیم کرنا ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خاتم النبیین ہیں تو انہیں خاتم النبیین تسلیم کرنا ہے اور ان کو ماننا ہے کہ یہ خاتم النبیین ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے جو خیالات ہیں یہ بھی اسلام کے مطابق ہونے چاہیے، اور اس میں بھی اسلام کا پورا ایک دخل ہے کہ ہمارے جو خیالات ہیں وہ بڑے پاکیزہ ہونا چاہیے۔ خیالات کے پاکیزہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمارے خیالات میں برائی نہیں ہونی چاہیے، گناہوں کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ ہمیشہ کسی نہ کسی غلط خیال ہی میں پڑے ہوتے ہیں، تو اپنے خیالات کو بھی پاکیزہ رکھنا چاہیے، اپنے نظریات کو بھی پاکیزہ رکھنا چاہیے۔ ہمارے جو طور طریقے ہیں وہ بھی اسلام کے مطابق ہونے چاہیے، ہمارے جو رسوم اور رواج ہیں وہ بھی اسلام کے مطابق ہونے چاہیے، ہمارے جو لین دین کے معاملات ہیں وہ بھی اسلام کے مطابق ہونے چاہیے، ہماری جو خوشیاں ہیں وہ بھی اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، ہماری جو غمیاں ہیں وہ بھی اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، ہمارا جو نظام معاشی نظام ہے یہ بھی اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی ہمارے کاروبار کے جو اصول ہیں وہ بھی اسلام کے مطابق ہونے چاہیے، ہماری عدالتوں کے جو اصول ہیں وہ بھی اسلام کے مطابق ہونے چاہیے، اور اسی طریقے سے ہمارے جو معاملات کے اصول ہیں وہ بھی اسلام کے مطابق ہونے چاہیے۔ الغرض ہماری ساری کی ساری جو زندگی ہے وہ اسلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ جہاں ہم لوگوں سے کئی ساری چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور عالم سے آ کے کئی سارے سوال کرتے ہیں، ان سوالات میں ایک سوال آپ یہ بھی شامل کر لیں، جب بھی کوئی کام کریں تو کسی عالم سے جا کر کے مشورہ کریں کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، بتائیے یہ اسلام کے مطابق ہے یا اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں، کوئی اپنی زندگی میں نیا کام کرنے لگے ہیں تو اپنے آپ سے سوال کریں، میں جو ابھی یہ کام کر رہا ہوں یہ اسلام کے مطابق ہے یا اسلام کے مطابق نہیں ہے؟ تو اسلام کے مطابق ہے تو اسے جاری رکھیے، اور اگر وہ کام اسلام کے مطابق نہیں ہے تو کبھی بھی اسے اپنی زندگی میں جگہ نہ دیں۔ تو ہر کام کو اسلام کے مطابق آپ رکھیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بہت حد تک اسلامی ہو سکتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہلوا سکتے ہیں، یعنی کہا جا سکتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ اور اگر میں نماز روزہ تو اسلام والا کرتا ہوں، لیکن میرے جو شادی خوشی غمی ہے وہ ہندوؤں کے مطابق ہے، تو پھر تو اسلام میں داخل نہیں ہوا۔ اور اگر میں صف اول کا نمازی ہوں، پہلی صف میں نماز پڑھتا ہوں، بظاہر بڑا متقی ہوں، مجھے کوئی آدمی دیکھ لے تو اسے لگتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی متقی نہیں ہے، اور اگر میرے کاروباری اصولوں پہ وہ بندہ نظر دوڑا لے تو میں رشوت خور بھی ہوں، اور میں سودی کاروبار کرتا بھی ہوں، سود کھاتا بھی ہوں، سود کھلاتا بھی ہوں، اور میرا کام سارے کا سارا بےایمانی پہ، میرا کاروبار جو ہے وہ سارے کا سارا بےایمانی پہ کھڑا ہوا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین نے یہاں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے، اور اپنے آپ کو سارے کا سارا اسلام کے مطابق ڈھالنا ہے۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں اس بات کا بھی اضافہ کرنا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ موسمی مسلمان ہوتے ہیں، یعنی ان کے اسلام کا جو تعلق ہے نا وہ موسموں کے ساتھ ہے، یعنی رمضان آ جائے گا تو وہ بڑے آپ کو نیک اور متقی دکھائی دیں گے، وہ ساری نمازیں پڑھیں گے، بہت صدقات و خیرات کریں گے، روزے بڑے اہتمام کے ساتھ رکھیں گے، افطاریاں کریں گے، کروائیں گے، سحریوں کے بڑے اہتمام کیے جائیں گے، اور لوگوں کو بھی بڑی تعداد میں وہ سحری کروائیں گے۔ رمضان میں یوں لگتا ہے کہ ان کی عبادتوں کے سامنے ایک 12 مہینوں کا جو نمازی ہے نا، اور 12 مہینے اللہ سے جو ڈرنے والا ہے، 11 مہینے، اسے بھی لگتا ہے کہ یہ بندہ میرے سے بھی زیادہ نیک ہے، لیکن جیسے ہی وہ رمضان گزرتا ہے تو اس میں یکسر تبدیلی نظر آ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے، اور ہر کام کو اسلام کے مطابق انجام دینے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی آگے تذکرہ کیا کہ جب آپ اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق کریں گے تو پھر مشکلات آئیں گی، پھر مصیبتیں آئیں گی، پھر پریشانیاں آئیں گی۔ بسا اوقات آپ چاہیں گے کہ میں اپنی شادی کو اسلام کے مطابق کرنا چاہتا ہوں،
ممکن ہے آپ کا باپ آپ کے خلاف ہو جائے، ممکن ہے آپ کی ماں آپ کے خلاف ہو جائے، ممکن ہے بہنیں انکار کرتے ہیں کہ ہم نے تمہاری شادی پہ نہیں آنا، ممکن ہے آپ کی ذات، آپ کی برادری، آپ کے رشتہ دار، آپ کے گلی محلے والے، آپ کے تعلق دار سب آپ کا انکار کر دیں اور آپ سے رشتے ناطے توڑ دیں۔ تو بھائی توڑ دیں، اگر آپ دین کے لیے آپ اپنے کاروبار کو، اپنے خاندان کو، اپنے کنبے قبیلے کو قربان کرنا پڑتا ہے دین کے لیے، تو ان کو قربان کر دیجئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کتنے سارے آپ کو ایسے ملیں گے، بیوی کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، پھر کاروبار کو چھوڑ دیا، پھر وہ زمین جس کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے، جہاں بندہ پیدا ہوتا ہے، جہاں اس کا بچپن گزرتا ہے، لڑکپن گزرتا ہے، جوانی گزرتی ہے، وہاں سارے ہی اس کے دوست، رشتہ دار، تعلق دار ہوتے ہیں، وہ بچپن کے دوست ہوتے ہیں اور وہ دوستیاں ہوتی ہیں۔ صحابہ نے تو ہر چیز کو اسلام کے لیے چھوڑا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ابھی تک تو تمہارے وہ حالات بنے ہی نہیں ہیں جو تم سے پہلے لوگوں کے حالات بنے تھے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے اوپر تو ایسی ایسی مشکلات آئی تھیں، ایسی ایسی مصیبتیں آئی تھیں، ایسی ایسی پریشانیاں آئی تھیں کہ وہ ہلا دیے گئے تھے، اور رسول یہ کہنے پر مجبور ہو گئے تھے، اور اہل ایمان بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے تھے اللہ اپنی مدد کو کب نازل کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اسلام کے راستے کو جب آپ اختیار کرو گے تو پھر مشکلات آئیں گی اور بڑی بڑی مصیبتیں آئیں گی۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہمارے سامنے ہیں، خباب رضی اللہ عنہ ہمارے سامنے ہیں، صہیب رومی رضی اللہ عنہ ہمارے سامنے ہیں، وہ یاسر اور آل یاسر ہمارے سامنے ہیں، وہ سمیہ بنت خنات جو تھیں جن کے دو ٹکڑے کر دیے گئے تھے وہ ہمارے سامنے ہیں، اور جن کو اسلام کے لیے سب سے پہلے شہید کیا گیا تھا، اور وہ سب سے اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہیں، وہ ہمارے سامنے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشکلات کو اور مصیبتوں کو گلے لگانے کے لیے آپ تیار ہو جائیے۔ اگر سارے کے سارے اسلام کو اختیار کرنا چاہتے ہیں تو من مانی کا اسلام اپنی زندگی سے نکالیے، من چاہا اسلام اپنی زندگی سے نکالیے، اور نکالیے اپنی زندگی سے کہ جو کام مجھے اچھا لگتا ہے میں وہ کروں گا، جو کام اچھا نہیں لگتا وہ میں نہیں کروں گا۔ اور منافقین ایسے ہی تھے، منافقین ایسے ہی تھے، جہاد پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جہاد میں جائیں گے کبھی بھی وہ تیر تلوار ہمیں لگ سکتا ہے اور ہم شہید ہو جائیں گے۔ جب بھی جہاد کی باری آتی وہ ہیلے کرتے، بہانے کرتے، کوئی کہتا کہ میری گھر میں بیوی بیمار ہے، کوئی کہتے میرے بچوں کے مسائل ہیں، کوئی کہتا تھا فصل پک چکی ہے، کوئی کوئی عذر پیش کر دیتا تھا۔ اور جیسے ہی مال غنیمت کی تقسیم کی باری آتی تو یہ منافقین سب سے آگے بیٹھے ہوتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنی زندگی میں سارے کے سارے اسلام کو نافذ کیجئے۔ اور دوسرے پارے کا جو تیسرا اور آخری حصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں جو خانگی معاملات ہوتے ہیں اور جو گھریلو زندگی ہوتی ہے اس کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے، کیونکہ جب بندہ اپنے گھر میں دین اسلام کو نافذ کر لیتا ہے نا، اور وہ گھریلو طور پہ سکون کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، تو پھر وہ معاشرے کے اندر بھی ایک سکون پیدا ہوتا ہے۔ جب لوگوں کی گھریلو زندگی پریشان کن ہو اور گھریلو طور پہ وہ آدمی مستحکم نہ ہو تو باہر وہ آدمی کبھی بھی مستحکم نہیں دکھائی دیتا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس میں پھر اس بات کی ترغیب دی کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے جس چیز کا ایک بہت بڑا دخل ہے وہ نکاح کا دخل بہت بڑا ہے۔ ہم لوگوں نے ہمیشہ نکاح کو ایک بڑی ثانوی سی حیثیت دے رکھی ہے، اور ہمارے نزدیک یہ ترجیحات میں سے کوئی بہت بڑی ترجیح نہیں ہے۔ بیٹا بہت بڑا ہو گیا ہے، بیٹی بہت بڑی ہو گئی ہے، تو ان کی نکاح کے سلسلے کے حوالے سے یا شادی کے حوالے سے والدین کبھی بھی فکر مند نہیں ہوتے۔ انہیں یہ لگتا ہے کہ بیٹا بڑا ہوگا، کمائے گا اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، بزنس کرے گا، پھر اس مقام پر پہنچے گا، پھر جا کے بہت اچھا رشتہ ملے گا اور پھر جا کر کے شادی کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولأمة مؤمنة خیر من مشرکہ ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم
اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ ہمیں ایک امتیاز دے دیا ہے کہ آپ نے شادی کس سے کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مشرکہ عورتیں ہیں آپ نے ان سے نکاح نہیں کرنا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہے آپ نے اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، کیونکہ مشرکہ کے ساتھ جب نکاح کریں گے اور وہ مشرکہ ہی رہے گی، اللہ آپ کو اولاد دے گا، آپ کے بیٹے ہوں گے، آپ کی بیٹیاں ہوں گی، تو چونکہ ان کی پرورش ایک ایسی خاتون کر رہی ہوگی جو مشرکہ ہے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی جو اولاد ہے وہ بھی شرک کی طرف چلے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے اجازت نہیں دی، کہا کہ جب وہ مومنہ ہو جائے پھر آپ اس سے نکاح کر لیں۔ اگر آپ کو یہ بات اچھی لگے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایک طرف مشرکہ آزاد خاتون ہے اور ایک طرف مومنہ غلام لونڈی خاتون ہے، تو بہتر ہے کہ آپ لونڈی سے نکاح کر لیں، جو کسی کی لونڈی ہے، آزاد بھی نہیں ہے بلکہ غلام ہے، لیکن اس کے دل میں ایمان موجود ہے، تو آپ اس عورت کے ساتھ نکاح کریں۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنی بیٹی یا اپنی بہن اگر کسی کے رشتے میں دینا چاہتے ہیں تو وہاں بھی دیکھیں، جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ اس کی ہائٹ اتنی ہے، اس کا رنگ ایسا ہے، وہ کماتا اتنا ہے، اس کا فلاں سوسائٹی یا فلاں ٹاؤن میں ایک گھر ہے، گاڑی اس کے پاس ہے، جیسے ہم بہت سی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے یہاں ایک بات کا تذکرہ کیا، آپ اس کے ایمان کو دیکھیے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر خوف بھی ہے، یا اس کے دل میں صرف اور صرف مال متاع اور کاروبار اور ان چیزوں کی محبت ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کسی آزاد مشرک کو اپنی بیٹی اگر دینا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر کیا ہے، کوئی غلام ڈھونڈ لیں لیکن اس کے دل کے اندر ایمان ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح النساء لاربع، چار چیزوں کی وجہ سے عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے، لمالہا ان کے مال کی وجہ سے، ولی حسبیہا اس کے خاندان کی وجہ سے، ولی جمالیہا اس کی دین کی وجہ، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولی دینہا اور اس کے دین کی وجہ سے۔ یہ معاشرے کے اندر یہ چار چیزیں ہیں، یعنی سب سے پہلے اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے، پھر اس کے خاندان کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے حسن کو دیکھا جاتا ہے، سب سے اینڈ پہ جا کے اس کے دین کو دیکھا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، تو دین والی کو ترجیح دے۔ اچھا میں اس کا مطلب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یعنی فَاظْفَرْ کا مطلب ہوتا ہے آدمی بڑی تگ و دو کرے، بڑی ساری کوشش کرے، بڑی ساری چیزوں کو ایک طرف کرے اور بڑی ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے پھر بھی کسی چیز کو جب حاصل کر لیتے ہیں نا تو عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین۔ یعنی بندہ اگر دین والی کو اختیار کرنا چاہ رہا ہے تو درمیان میں مال آ جاتا ہے کہ یہ تو بڑی غریب ہے، تو فلاں رشتہ ہمارے پاس ہے، وہ خاتون بڑی مالدار ہے، وہ بڑا سارا جہیز آپ کو دے دیں گے، تو اس کو بھی بندہ ایک طرف کر دے۔ اور پھر بندہ دین والی کی رغبت میں ہے تو درمیان میں ایک ایسی خاتون آ جاتی ہے جو بڑی خوبصورت ہے، جبکہ اس کے پاس اتنا سارا حسن نہیں ہے، تو دل کرتا ہے کہ میں اس خوبصورت خاتون جو ہے اس کے ساتھ شادی کر لوں۔ پھر بندہ یہاں بھی لڑائی کرتا ہے اپنے نفس سے، اپنے خاندان سے، کہ مجھے حسن سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے ایسی خاتون چاہیے جو دین والی ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بڑی چھوٹی ذات سے تعلق رکھتی ہے لیکن ہے دیندار، اور اس کے مقابلے میں ہمیں ایک ایسی خاتون مل رہی ہوتی ہے جو کسی نامی گرامی آدمی کی بیٹی ہوتی ہے یا بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، ہمارے لیے اس میں بڑی بڑی آفر بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم پھر بھی اس معاملے میں بھی لڑتے ہیں، اور لڑائی کر کے ان چاروں چیزوں میں سے تینوں چیزوں کو ایک طرف کر کے ایک چیز کو جو آدمی ترجیح دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کا حکم دیا ہے کہ شادی کے معاملے میں اپنے نفس سے آدمی لڑے، اپنے خاندان سے لڑے، اپنے بہن بھائیوں سے کہے، اپنے ماں باپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھائیں، پیسہ بہت زیادہ ہے، مال بہت زیادہ ہے، اور مکان بہت بڑا ہے، اور جہیز میں ملنے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں، اور خوبصورتی بہت زیادہ ہے، معاشرے میں ایک بہت بڑا نام بن جائے گا،
لیکن ان ساری چیزوں کو میں نے کہاں لے کر کے جانا ہے؟ جیسے ہی ملک الموت آئے گا، روح قبض کرے گا، مال بھی ختم، حسن بھی ختم، جمال بھی ختم، بڑا خاندان بھی ختم، لیکن دین جو ہے یہ قبر کے اندر بھی باقی رہتا ہے، حشر کے اندر بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے دین والی جو خاتون ہے اس کے ساتھ اپنے اس تعلق کو استوار کرنا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے جو جنسی عمل ہے اس کے کچھ اصول و ضوابط ذکر کیے ہیں۔ یسألونک عن المحیض، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کیا ہوتا ہے، تو آپ ان سے بتائیے کہ یہ گندگی ہے، حیض کی حالت میں اپنی عورتوں سے الگ رہنا ہے اور ان کے قریب نہیں جانا یہاں تک کہ وہ پاکیزہ ہو جائیں، اور پاکیزگی جو ہے وہ غسل کی صورت میں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ عورت جب صاف ہو جاتی ہے غسل نہ بھی کرے، چونکہ وہ اپنے مخصوص ایام سے فارغ ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے قریب جایا جا سکتا ہے، تو یہ ایک غلط موقف ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جب تک وہ غسل نہیں کر لیتی، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب وہ غسل کر لے اور وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو وہاں سے ان کے پاس آئیے جہاں سے اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا ہے۔ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ، تمہاری بیوی تمہاری کھیتی ہیں، اپنی اس کھیتی میں آؤ جہاں سے تم چاہتے ہو، اور جہاں سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ حیض کے دنوں میں، ایام میں ہم بستری سے پرہیز کرنا چاہیے، ہاں وہ پاک ہو جائیں، تو جو اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے ایک راستہ متعین کیا ہے، اور وہ راستہ ایسا راستہ ہے جو پخانے والی جگہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو ملعون قرار دیا ہے جو اصل راستے کو اختیار کیے بغیر دوسرے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کے آپسی جو تعلقات ہیں ان کا بھی بہت اچھے انداز سے یہاں پہ تذکرہ کیا، اور کہا کہ آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے جب دو لوگ آپس میں، ایک میاں اور بیوی آپس میں رہتے ہیں، تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپس میں بسا اوقات لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، ناچاکی ہو جاتی ہے، اور کسی وجہ سے آپس میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے بارے میں کوئی دل میں خلش پیدا ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ جو معاملہ ہے نا، یہ بڑے تحمل کے ساتھ ہم نے اس کو فیس کرنا ہے۔ لا تنسوا الفضل بینکم، جو آپس میں ایک دوسرے کے احسانات ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں ان کو نہیں بلانا۔ یعنی بیوی اگر آپ کی بڑی خدمت گزار ہے، آپ کو دو تین ٹائم کھانا بنا کر کے دیتی ہے، پھر آپ کے کپڑے استری کرتی ہے، اور پھر آپ کی ہر جائز ضروریات کا خیال رکھتی ہے، اور آپ کے لیے آپ کے گھر کی صفائی کرتی ہے، آپ کے بچوں کو نہ صرف پیدا کرتی ہے بلکہ ان کی دیکھ بھال کرتی ہے، ان کی تربیت کرتی ہے، یہ تمہارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ اسی طریقے سے جو بیوی ہوتی ہے اس کے اوپر خاوند کے بہت بڑے احسانات ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی بندہ نا اپنی جیب سے 10 روپے کسی کو نہیں دیتا، وہ بڑے پیسوں کو سنبھال سنبھال کر کے رکھتا ہے، لیکن وہ جو بیوی ہوتی ہے وہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، اس کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن نکاح کی صورت میں اپنے سارے پیسے اس کے اوپر لٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ صبح سے لے کے شام تک جو محنت مزدوری کرتا ہے، جو پیسے کماتا ہے، وہ بلا جھجک اور بے دریغ اپنی بیوی کے اوپر لگا دیتا ہے۔ اس کا بہت بڑا احسان ہے، اس کے لیے کماتا ہے، اس کے لیے بھوک کو برداشت کرتا ہے، اس کے لیے گرمی کی تپش کو برداشت کرتا ہے، اس کے لیے سردی کی شدت کو برداشت کرتا ہے، روزانہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، کماتا ہے، محنتیں کرتا ہے، مزدوریاں کرتا ہے، اور پھر جہاں کام کرتا ہے وہاں اپنے مالک کی باتیں بھی سنتا ہے۔ وہ کبھی اس کو ڈانٹتا ہے، کبھی ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، کبھی جھڑکتا ہے، اور کبھی کبھار تو ہاتھ بھی اٹھاتا ہے، اور ان ساری چیزوں کو برداشت کر کے وہ جو لاتا ہے وہ لا کر کے اپنی بیوی کو دے دیتا ہے۔ تو یہ احسانات ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان احسانات کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا، اور ان احسانات کو آپ نے بھلانا نہیں ہے۔ لڑائی جھگڑا ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا اچھا اصول ذکر کیا کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو کسی ایک خامی کی وجہ سے اس کو نہ چھوڑے۔ اگر اس کی ایک خامی، یعنی آپ کو اس کی ایک عادت بری لگتی ہے، تو کسی دوسری اچھی اس کی خوبی کو یاد کر لے۔ یعنی وہ ایک اس کے اندر خامی ہے نا، تو اس کے اندر کوئی خوبی بھی ہوگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خامی کی صورت میں آپ نے خوبی کو یاد کرنا ہے۔ تو جو آدمی خامی کے وقت اس کی خوبیوں کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے نا، پھر وہ لڑائی، پھر وہ جھگڑا، یہ ساری صورتیں
وہ کبھی بھی وہ صورت ہی نہیں بنتی۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں نا کسی کے ساتھ بڑی لمبی دیر تک آپ ایک تعلق بنانا چاہتے ہیں، جیسے کہ میاں اور بیوی کا آپس میں ساری زندگی کا ایک تعلق ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آپس میں ساتھ رہنے کا جو اصول ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ خامی کے وقت اس کی خوبی کو یاد کر لو۔ وہ زبان دراز ہے تو وہ آپ کے لیے اس کی بڑی ساری قربانیاں بھی تو ہیں۔ اچھا اس نے ایک دن کھانا نہیں بنایا تو پچھلے کئی دنوں وہ آپ کے لیے کھانا بناتی رہی، کسی ایک دن اس نے آپ کے کپڑے استری نہیں کیے، بجائے یہ کہ آپ اس دن کا تذکرہ کرتے رہیں اور اس سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں کہ آپ نے آج میرے کپڑے استری نہیں کیے، تو بھائی پچھلا پورا مہینہ تو اس نے کپڑے استری کیے تھے، تو آپ وہ یاد کر لیں۔ تو ایک خوبی ایک خامی کی وجہ سے آپ اس کی ساری خوبیوں کے اوپر پانی نہ پھیریں۔ یہ نصیحت ایک عورت کے لیے بھی ہے اور یہ نصیحت ایک خامن کے لیے بھی ہے۔ خامیاں جب یاد آنے لگیں تو خوبیوں کا تذکرہ کرنا شروع کر دیں اور ان کو اپنے ذہن میں لائیے، تو یہ آپسی جو چپکلشیں ہیں اور آپسی جو لڑائیاں ہیں، جو جھگڑے ہیں، یہ محبتوں میں اللہ رب العالمین کی طرف سے تبدیل ہو سکتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے الہ کا تذکرہ کیا۔ بس اوقات آدمی پوری کوشش کرتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ بنا کے رکھنی ہے، اور وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ ہمارے جو آپسی تعلقات ہیں نا یہ ہمیشہ یعنی مرنے تک یہ آپسی تعلقات ویسے ہی رہیں جیسے کہ بہت پہلے ہوا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی آپس میں کوئی سیٹنگ نہیں ہوتی۔ تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ آدمی اپنے گھر سے باہر چلا جاتا ہے اور وہ اپنی بیوی سے ناراض ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے آپ کے گھر میں نہیں آنا، تو اسے الہ کہتے ہیں۔ یعنی کوئی آدمی اپنی بیوی سے الہ کر لے اور لڑائی جھگڑا کر لے کہ میں نے آپ کے پاس نہیں آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیویوں سے ایک مرتبہ الہ کر لیا تھا، اور ایک مہینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے پاس نہیں گئے تھے۔ پھر بھی اگر بات نہیں بنتی، یعنی آپ نے اس کا بستر بھی الگ کر دیا، اس سے بات چیت کرنا بھی ختم کر دی، اور اس کے پاس جانا بھی آپ نے ختم کر دیا، یہاں تک کہ اس کے گھر میں داخل ہونا بھی آپ نے ختم کر دیا، پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس کی آپ کے ساتھ نہیں بن سکتی، کیونکہ جو دل ہے نا یہ بسا اوقات بندے کے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ بیوی آپ کو پسند نہیں کرتی یا آپ اسے پسند نہیں کرتے، تو اللہ رب العالمین نے پھر یہاں پہ طلاق کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ اسے طلاق دے دیں۔ یہ بات بھی بڑی غلط ہے کہ آدمی شادی کر لے اور یہ سمجھے کہ میں نے اپنی بیوی کو کبھی طلاق نہیں دینی۔ یعنی طلاق، بہت سے لوگوں نے اس کو گالی سمجھ لیا، یا بہت سے لوگوں نے اس کو کلمہ کفریہ بنا لیا کہ بھئی جو طلاق ہے نا یہ تو نہیں دی جا سکتی۔ طلاق دی جا سکتی ہے اگر دو لوگ آپس میں بہت اچھے طریقے سے نہیں رہ سکتے، یا نہیں رہ رہے، یا مستقبل میں بھی لگتا ہے کہ وہ آپس میں اچھے طریقے سے زندگی نہیں گزار سکیں گے، بجائے یہ کہ ہر روز لڑائی کریں، بجائے یہ کہ خاندان والے ہر روز آ کے ان کی اصلاح کریں، پھر وہ 4 دن گزرے پھر وہ آپس میں لڑے ہوں اور وہ اس بات کا اظہار بھی کریں کہ ہم آپس میں نہیں رہ سکتے، تو خاوند کو حق ہے کہ وہ طلاق دے دے۔ خاوند طلاق نہیں دیتا، عورت کو حق ہے کہ وہ اس سے خلع لے لے، اور مرد کسی اور جگہ پہ شادی کر لے، عورت کسی اور جگہ پہ شادی کر لے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں دوسرے پارے کے اختتام میں اللہ رب العالمین نے طلاق کا تذکرہ کیا، اور طلاق کے کچھ احکامات جو ہیں وہ بھی ذکر کیے کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ طلاق جو ہوتی ہے وہ حالت طہر میں دی جاتی ہے، یعنی حالت طہر میں طلاق دی جائے، یعنی کوئی آدمی عورت کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں جنہیں حیض کے ایام کہا جاتا ہے ان میں طلاق نہ دے، اور یہی وجہ ہے بعض لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی طلاق دے دے تو وہ طلاق شمار بھی نہیں ہوتی۔ البتہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق تو شمار ہو جاتی ہے، لیکن یہ آداب نہیں ہے، آداب کے خلاف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آپ کو پتہ چلا ایک صحابی نے اپنی بیوی کو اس حالت میں طلاق دے دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سخت ناراض ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور اللہ رب العالمین کی جو حدیں ہیں ان کو کراس کرنا اور ان کو پامال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جس توہر میں آپ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہیں، اچھا یہ ہے کہ اس توہر میں آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہ کیا ہو، بلکہ آپ اس صورت میں ایسی عورت کو طلاق دیں۔ پھر جب عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو وہ متعلقہ عورت کہلاتی ہے۔
मुतल्लका जो औरत होती है ना, उसकी इद्दतें तीन तरह की होती हैं। यानी आदमी ने अपनी बीवी को तलाक दी और उसकी जो इद्दत है वो तीन तरह की है। या तो वो औरत हामिला है, यानी हमल है, तो जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा तब तक वो औरत इससे आजाद नहीं होगी, बल्कि वो अपनी इद्दत गुजारेगी। इसके लिए 8 महीने भी हो सकते हैं, 9 महीने भी हो सकते हैं, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। और बसा औकात अगले ही दिन अगर वो बच्चे को जन्म दे लेती है तो वो उस अपने खामद से आजाद हो जाएगी। नंबर दो ये है, जिस खातून को दुरुस्त तरीके से अय्याम आते हैं, इसकी जो इद्दत है वो 3 हैज होती है। और जिस खातून को किसी वजह से अय्याम आते ही नहीं, या वो उस उम्र में पहुंच गई है जहां ये अय्याम खत्म हो जाते हैं, तो ऐसी औरत जो है वो उसकी जो इद्दत है वो 3 माह तक होती है। और 3 हैज और 3 माह में थोड़ा सा फर्क होता है। जिस औरत का खामद फोत हो जाए उसकी 2 तरह की इद्दत होती है। अगर वो हामिला है तो बच्चा जब पैदा हो जाएगा तो वो उसकी इद्दत खत्म हो जाएगी। और अगर वो हामिला नहीं है तो 4 माह और 10 रातें उसकी इद्दत होगी। मुतल्लका की इद्दत अलग है, और बेवा जो खातून होती है वो उसकी जो इद्दतें हैं वो अलग होती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ इस बात का भी तज़किरा किया है कि अगर किसी औरत को तलाक हो जाए या उसका खामद फोत हो जाए तो वो दौराने इद्दत किसी के साथ निकाह नहीं कर सकती। ना निकाह कर सकती है, ना निकाह का पैगाम भेज सकती है, ना उसे कोई निकाह का पैगाम भेज सकता है। ना तो सरी अल्फाज में निकाह का पैगाम भेजा जाएगा, ना ही इशारे किनाए में इस बात की कोई खास इस ऐसी बात होगी कि जिससे पता चल जाए कि भाई ये मेरे से निकाह करना चाहता है या मैं इससे निकाह करना चाहती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर वो इससे फारिग हो जाती है फिर वो खुद भी किसी के यहाँ अगर अपने वली की इजाजत के साथ निकाह पैगाम भेज सकती है, या कोई उसे निकाह पैगाम भेज दे, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ तलाक के बाद इद्दत के कुछ अहकामात का भी तज़किरा किया है। चूंकि इस औरत ने अब आगे निकाह करना है तो इसके लिए जो महर होता है ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। निकाह में महर जरूरी होता है, इसके बगैर औरत हलाल नहीं होती। यानी आप जब निकाह करते हैं तो औरत को बकदरे इस्तिताअत जो हकमैर है वो देना पड़ता है। यानी निकाह में जो हकमैर होता है ये इस्तिताअत के मुताबिक होता है। इसकी कोई भी ऐसी मिकदार शरीयत ने मुतय्यन नहीं की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई सारी बीवियां थीं, आपने ज्यादा से ज्यादा भी हकमैर दिया है, और बाज जो हमारी माएँ हैं उनका हकमैर उनके मुकाबले में कुछ कम भी था। तो हक महर जो है वो उसकी मिकदार न कम से कम कोई मुतय्यन है, न ज्यादा से ज्यादा कोई मुतय्यन है। कोई आदमी पैसे नहीं दे सकता, तो सहाबाई किराम रिदवानुल्लाहि अलैहि मजमाइन ने कुरान मजीद की कुछ सूरतों के एवज भी निकाह किया। यानी कोई पैसे नहीं थे तो कुरान मजीद की कुछ सूरतों के एवज निकाह कर लिया। और कुछ सहाबाई किराम ने बड़ी बड़ी जो रकम है वो हक महर के लिए दी। तो इसका ताल्लुक इस्तिताअत के साथ है। जिन लोगों ने कह दिया कि शरी हक महर जो है वो इतना है, ये सारी वो बातें हैं जिनका हकीकत के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ला जुनाह अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन निसाअ मा लम तमस्सूहुन्ना औ तफरिदू लहुन्ना फरीदा व मत्तिऊहुन्ना अलल मूसी क़दरुहु व अलल मुक़तिरी क़दरुहु मताअन बिल मारूफ। हक महर जो है वो इस्तिताअत के मुताबिक है। जो मालदार है वो अपने इस्तिताअत के मुताबिक हक महर देगा, और जो गरीब आदमी है जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं है वो अपने इस्तिताअत के मुताबिक हक महर देगा। आगे अल्लाह ताला ने वाक़या तालूत का तज़किरा किया है। अलम तरा इलल मलाइ मिन बनी इसराइल मिन बादि मूसा इज़ क़ालू लिनबिय्यिल्लाहु बअथ लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह क़ाल हल असैतुम इन कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु अल्ला तुक़ातिलू क़ालू वमा लना अल्ला नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल के एक वाक़े का तज़किरा किया है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब उनके लिए जिहाद को फर्ज कर दिया, तो जिहाद को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फर्ज किया तो चूंकि ये जिहाद से बड़ा डरते थे और जिहाद करना ही नहीं चाहते थे, तो अल्लाह ताला ने उनका एक लीडर मुतय्यन किया कि आपने इसके अहकामात की रोशनी में आपने जिहाद करना है। जब तालूत ने लश्कर तरतीब दिया और दुश्मन पर हमला करने के लिए तैयार हुए
تو اللہ رب العالمین نے ان کے صبر و استقامت کا امتحان لیا، اور اللہ نے کہا کہ یہ راستے میں ایک پانی کی نہر آئے گی، آپ نے وہاں سے پانی نہیں پینا، فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے پانی پی لیا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جس نے پانی نہ پیا اس کا میرے ساتھ تعلق ہے۔ ہاں، ایک چلو اگر کوئی آدمی تھوڑا سا پانی پی لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، فشربوا منہ الا قلیلا منہم، سارے کے سارے لوگوں نے پانی پی لیا، نتیجہ یہ نکلا کہ بہت تھوڑے ایسے لوگ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا، نتیجہ یہ نکلا کہ پانی پینے والوں کی ہمتیں جواب دے گئیں اور انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا، اور جو اس امتحان میں پاس ہوئے اللہ رب العالمین نے ان کی مدد فرمائی، اور بادشاہ کے بہت بڑے لشکر پر وہ غالب آ گئے۔ داود علیہ الصلوۃ والسلام اس لشکر کا حصہ تھے، انہوں نے طالوت بادشاہ کو قتل کر دیا، جس سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور داود علیہ الصلوۃ والسلام قوم کے بڑے ہو گئے، اور طالوت کی قیادت میں مسلم حکومت قائم ہو گئی۔ یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے، اور اس واقعہ سے اس بارے کا جو اختتام ہے، امت محمدیہ کو جو عروج ہے نا وہ جہاد کی وجہ سے ملے گا۔ جیسے اللہ رب العالمین نے یہاں پہ داود اور طالوت کا یہاں پہ تذکرہ کیا، اور چونکہ دوسرے پارے میں اللہ رب العالمین نے اسلامی ریاست کا تذکرہ کیا ہے کہ اسلامی ریاست کس طریقے سے قائم ہوگی، تو اس کا اختتام اللہ رب العالمین نے جہاد کے ساتھ کیا ہے۔ جہاد جو ہے یہ قوموں کو عروج دیتا ہے، اور جہاد کے ساتھ ہی حکومتیں قائم ہوتی ہیں، اور جہاد کی وجہ ہی سے حکومتیں قائم رہتی ہیں، اور جو لوگ جہاد کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو پستیوں میں دھکیل دیتا ہے، اور ان کا پھر اس معاشرے میں کوئی نام نہیں رہتا، یہاں تک کہ ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ قصہ پارینہ بن جاتے ہیں، تاریخوں کا وہ حصہ ہوتے ہیں، اور تاریخ مورخین بھی ان کو کوئی بہت اچھے طریقے سے یاد نہیں کرتے۔ مکہ مکرمہ میں بہت بڑی مثال ہے، مکہ مکرمہ میں جو صحابہ کرام تھے وہ بڑے کمزور تھے، اور جیسے ہی مدینہ طیبہ کے اللہ نے جب جہاد کی اجازت دی، اور پھر مسلمانوں کو ایسا عروج ملا کہ آج تک جو اسلام ہے وہ اللہ کی توفیق سے موجود ہے، اور یہ قیامت تک رہے گا۔ جہاد کی وجہ سے اللہ رب العالمین مسلمانوں کو عزت دیتے ہیں، اور جہاد ہی اسلامی ریاستوں کی بقا کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ جی محترم کو سوال کی اجازت ہے یا نہیں؟ جی جی، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ شیخ محترم، ابھی ہم نے ایک مسئلہ پڑھا کہ حالت طہر میں طلاق دینی چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ طلاق وہ طلاق ہو جائے گی، لیکن اس طرح دینا مناسب نہیں۔ اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ 3 طلاقیں ایک دفعہ دیتا ہے تو وہ 3 طلاقیں جو ہے نا وہ ایک ہی ہوتی ہے، تو اس مسئلے میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے۔ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ حالت طہر میں طلاق دی ہوئی ہو جاتی ہے واقعہ، لیکن دینی نہیں چاہیے، طریقہ مناسب نہیں۔ اسی طرح 3 طلاقوں کا مسئلہ ہو گیا، ہم کہتے ہیں وہ ایک ہی اگر دفعہ تینوں طلاقیں دی ہیں تو وہ ایک ہی واقعہ ہوگا۔ اس کو تھوڑا سا جو ہے نا وضاحت بہت فرما دیں۔ اچھا بارک سوال ہے اللہ آپ کا۔ فیکم۔ یہ آپ کا سوال یہ ہے کہ جو حالت طہر میں جو طلاق ہے وہ مناسب نہیں ہے، لیکن وہ واقع ہو جاتی ہے، اس طریقے سے 3 طلاقیں دینا مناسب نہیں، لیکن وہ رہتی ایک ہی ہے۔ اس کی جو دلیل ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہمیں ملتی ہے، یعنی جس صحابی نے حالت طہر میں طلاق دی تو وہاں یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طلاق کو شمار نہیں کیا، یا تو یہ دکھا دیا جائے کہیں لکھا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے یہ بھی کہا ہو کہ یہ تمہاری طلاق شمار نہیں ہوئی، ایسا تو نہیں ہے نا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا اس کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، لیکن اس طلاق کو بہر صورت قائم رکھا گیا، اور وہ طلاق شمار ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے جو 3 طلاقیں ہیں نا وہ دینا مناسب نہیں ہے، لیکن بہر صورت وہ 3 طلاقوں کو ایک طلاق شمار کیا گیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا۔ یعنی وہاں یہ ہے دونوں معاملوں میں ہمیں جو دلیل ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کے زمانے سے ملتی ہے، اور ہمارا جو یہ فیصلہ ہے یہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ
عالم اجمعین کے ان فیصلوں کی وجہ سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور عمر رضی اللہ عنہ کے جو ابتدائی زمانے تھے، 3 طلاقوں کو ایک طلاق شمار کیا جاتا تھا۔ یہ تو ان کا موقف ہے، ہمارا موقف ظاہر ہے اسی کے مطابق ہے۔ اور جہاں وہ صحابہ کرام اس کو ایک شمار کرتے تھے تو ہم بھی ایک شمار کرتے ہیں۔ یہاں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اس طلاق کو شمار کیا اور یہ نہیں کہا کہ تمہاری طلاق نہیں ہوئی، ہم تو دونوں صورتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہے ہم اس کے مطابق ہیں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہی بات صحیح ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم شیخ محترم، کسی اور نے سوال نہیں پوچھا، چلے میں بھی پوچھ لیتا ہوں ایک اور۔